باپ ساتویں آیت سے لے کر 11 عبرانیوں کے بعد مہربانی میں عبرانی کے بعد یعقوب کا خط کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے 11 میں اللہ نے لکھا ہے، بس اے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو۔ دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے مینہ کے برسنے تک صبر کرتا رہتا ہے۔ تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو کیونکہ خداوند کی آمد قریب۔ اے بھائیو ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ ہو۔ دیکھو منصف دروازے پر کھڑا ہے۔ اے بھائیو جن نبیوں کے لیے خدا کے نام سے کلام کیا ان کو دکھ اٹھانے اور صبر کرنے کا نمونہ سمجھو۔ دیکھو صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں۔ تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی ہوگا اور خداوند کی طرف سے جو اس کا انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا، جس سے خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے۔ خداوند کے پاک مقدس کلام کو کھولے، بڑے سنائے کوشش کرتے۔ آج ہم صبر کی بات کریں گے۔ صبر کیا ہے؟ کیوں صبر کرنا چاہیے؟ صبر کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ اور صبر کرنا نہایت ہی مشکل کام ہے۔ دنیا میں بہت سے مشکل کام ہیں کہ دنیا کے ان مشکل کاموں میں صبر کرنا ایک نہایت ہی مشکل کام ہے۔ اور آج صبر کے بارے جو یعقوب کے خط سے ہم سیکھتے ہیں، فرماتے ہیں بس اے بھائیو خداوند کی آمد تک صبر کرو۔ خداوند کی آمد تک صبر کرو، جس سے کہا میں جلد آنے والا ہوں۔ جب آئے گا تو ساری باتیں درست ہو جائیں گی، ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کی آمد تک صبر کرو، کیونکہ جب اس کی آمد کی بات کرتے ہیں تو پترس رسول اپنے خط میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب سے دنیا بنی اور اب تک دنیا قائم ہے کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا، کچھ بھی بدلا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ جلد آنے والا ہے، اس کے آنے کا وہ وعدہ کہاں گیا؟ جس نے کہا میں جلد آنے والا ہوں۔ پہلی صدی عیسوی میں جو مکاشفہ کی کتاب 96 عیسوی میں شہنشاہ روم دو امتحان کے عہد سلطنت میں جو مکاشفہ یونان کے اوپر ظاہر ہوا، جس نے اس کو لکھا، پہلی صدی عیسوی کی بات ہے۔ اور اب تک دیکھیں کہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جلد آنے والا ہوں، جلد آنے والا ہوں، جلد آنے والا ہوں، لیکن ابھی تک آیا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے آنے کا وعدہ کہا گیا، میں کہا تو میں جلد آنے والا ہوں۔ زمین ویسی کی ویسی ہے، ہر چیز ویسی کی ویسی ہے، تو پھر کیا ہے؟ کہاں گیا اس کا وعدہ؟ لیکن بائبل مقدس میں فرمایا گیا ہے کہ خدا اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا۔ وہ وعدے کرتا ہے، اپنے وعدے اپنے وقت پر پورے کرتا ہے، لیکن وہ اس لیے ٹھہرا ہوا ہے کہ کسی جان کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نہ ہو۔ اگر وہ نہیں آیا یا نہیں آ رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، لوگ توبہ کریں، نجات اور زندگی پائیں، اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے۔ لیکن آئے گا، مگر ضرور آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تم صبر کرو مسیح خدا کے آنے تک۔ اور مثال دی گئی ہے، دیکھو کسان زمین کی قیمتی پیداوار کے انتظار میں پہلے اور پچھلے مینہ کے برسے تک صبر کرتا ہے۔ ابھی کسان کی مثال دی گئی ہے، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ وہ جب بیج بوتا ہے، اپنے فصل کے پکنے کے انتظار میں وہ کم از کم 3 سے 4 مہینے تک ایک فصل کو تیار ہونے میں لگتا ہے۔ وہ 3 سے 4 مہینے تک وہ انتظار کرتا ہے، صبر کرتا ہے کہ
میری فصل آئے گی، میں اپنی فصل سے یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ بناؤں گا، وہ بناؤں گا. وہ انتظار کرتا ہے. اس کو تو دیکھو وہ کتنی محنت کرتا ہے، دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، تمام حالات میں وہ سخت محنت کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، پہلے اور پچھلے دن کے برسنے تک اپنی فصل کے انتظار کے لیے کیا کرتا ہے، صبر. تم بھی صبر کرو. اس کسان کو دیکھو اور لکھا ہے کہ تم بھی صبر کرو اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھو کہ خدا کی آمد قریب. اپنے دلوں کو مضبوط رکھو، خدا کی آمد قریب ہے. اے بھائیوں، ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ تم صدا. شکایت کرنا انسان کی فطرت میں ہے. جب دو آدمی بیٹھے ہوتے ہیں وہ تیسرے آدمی کی شکایت کرتے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. جب دو اور بیٹھتے ہیں تو تیسرے آدمی کی بات کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں. ہم کئی دفعہ ایک دوسرے کی شکایات کرتے ہیں، اوپر والوں کے ساتھ، نیچے والوں کے ساتھ، عملے کے ساتھ، آگے پیچھے. ہم کئی دفعہ شکایات کرتے ہیں اور روحانی اعتبار سے بھی ہم کئی ایسی شکایات کرتے ہیں. لیکن لکھا ہے اے بھائیو، ایک دوسرے کی شکایت نہ کرو تاکہ صدا نہ پاؤ کہ تم منصف دروازے پر کھڑا ہے. اے بھائیو، جن نبیوں نے خدا کے نام سے کلام کیا ان کو دکھ اٹھانے اور صبر کرنے کا نمونہ سا. اب یہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ نبی جن کے نام سے خدا نے کلام کیا، اور نبیوں کو تم صبر کرنے کے لیے ایک نمونہ سمجھو. نبیوں پیغمبروں نے کتنا صبر کیا. پالوس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو مارا ادھورا چھوڑ کر چلے گئے کہ یہ مر گیا. کچھ وقت کے بعد کیا ہوا، وہ اٹھا پھر شہر میں آ کے منادی کر رہے. تو کہہ رہے اس کو تو ہم نے مار دیا، یہ پھر آ کے منادی کر رہے. یعنی یہ خدا کا وہ صبر تھا جس کو ملا کہ اتنے دکھ اٹھانے کے باوجود بھی اس نے صبر کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیا. کیا تم بھی صبر کرنے والوں کو ایک نمونہ سمجھو. دیکھو، صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں ان کو مبارک کہتے ہیں. بے صبر انسان اپنی زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر سکتا جو انتظار نہیں کرتا، جو صبر نہیں کرتا. کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے حضور فروتنی سے رہو کہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے. سربلندی کا ایک وقت ہے. صبر کے ساتھ انتظار کرو، وقت آئے گا. یہاں پہ لوگ بزرگ کا نمونہ دے رہے ہیں. دیکھو، صبر کرنے والوں کو مبارک کہتے ہیں. تم نے ایوب کے صبر کا حال تو سنا ہی، بلکہ جو اس کا انجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا، جیسے خدا کا بہت درد اور رحم ظاہر ہے. اب جو ایوب کی بات ہو رہی ہے نمونے کے طور پر، دیکھیے اس نے کتنا صبر کیا. 10 بیٹے بیٹیاں ایک ہی ساتھ مر گئے، سارا مال ٹوٹ گیا. ایک بیوی رہ گئی، وہ بھی شیطان کے ساتھ مل گئی. اس نے بھی ایوب سے کہا کہ تکفیر کر اور مر جا، جس خدا نے تیرا کچھ بھی نہیں چھوڑا. ابھی بھی کچھ باقی ہے، ابھی بھی اس خدا کی عبادت کرتا ہے، اس خدا کا نام لیتا ہے. تو ایوب نے اپنی بیوی کو جواب دیا. وہ جانتا تھا کہ میری بیوی بھی شیطان کے ساتھ ہے. اس نے اپنی بیوی سے کہا تو نادان اور تو کسی باتیں کرتی ہے. یہ بات تو نے عقل مندی کی نہیں. وہ نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے جس خدا کے ہاتھ سے ہم دکھ پائیں سکھ نہ پائیں، سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. اگر خدا میں سکھ دیتا ہے تو پھر تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور دکھ دیتا ہے تو پھر ہم خدا کے نام پر نگفتہ بے باتیں کریں، پھر ہم خدا کا گلہ اور شکوہ کریں، شکایات کریں. ایسا نہیں. وہ نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے جس خدا کے ہاتھ سے ہم سکھ پائیں دکھ نہ پائیں. تو ایوب کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا حادثہ اس پر گزرا. شاید ایسا حادثہ کسی کی زندگی پر آج تک نہ گزرا. لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، وہ برداشت کرتا ہے، تحمل کرتا ہے، خدا کا شکر ادا کرتا ہے. اس نے خدا کی ذات پر کوئی بلیم نہیں لگایا، کوئی گلہ اور شکوہ نہیں کیا، بلکہ اس نے صبر کیا، شکر کیا اور حالات کا مقابلہ کیا. اور وقت آیا جب خدا نے اسے سرفراز کیا. پھر دوبارہ سے 7 بیٹے 3 بیٹیاں دی، مال دگنا دیا.
इसी आयत को पढ़ें। वहाँ लिखा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फ़क्र करें, ये जानकर कि मुसीबत से सब्र है। जब मुसीबत आती है तो वो हमें सब्र सिखाने के लिए आती है। मुसीबतों से सब्र पैदा होता है और सब्र से पुख्तगी यानी मजबूती। सब्र हमें मजबूत करता है और जिनमें सब्र नहीं होता वो मजबूत नहीं, वो कमज़ोर होते हैं। जिनमें सब्र नहीं होता वो किसी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं हमें अभी और इसी वक्त में हमें इंतज़ार करना ना पड़े। लेकिन बाइबल कहती है हमें सब्र से खुदा का इंतज़ार करना चाहिए, हमें सब्र करना चाहिए और मांगते रहना चाहिए जब तक हमें मिल ना जाए। फिर आज हमने एक ज़बूर भी गाया जो हमारे आज खुदा का हिस्सा था। ज़बूर 40 उसकी पहली आयत में लिखा है, मैंने सब्र से खुदा पर आस, गुरदौत का मैंने सब्र से खुदावन पर आस रखी, उसने मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। मैंने सब्र से खुदा पर आस रखी, सब्र किया, मैंने खुदा पर उम्मीद रखी, मैंने खुदा पर आस रखी, और खुदा ने क्या किया, मेरी तरफ माइल होकर मेरी फरियाद सुनी। यकीनन जो लोग सब्र करते हैं और सब्र से खुदा पर आस रखते हैं, जो दाऊद की तरह खुदा हमें वो सब कुछ अता करता है। खुदा सब्र करने वाला है। सब्र जिंदगी का बड़ा अहम हिस्सा है। सब्र एक बड़ा मुश्किल अमल है जो इंसान के लिए करना नहायत मुश्किल है। अगर हम सब्र करेंगे तो सब्र के बाद हमारे लिए अजर, सब्र करेंगे तो सब्र के बाद हमारे लिए खुदा की बड़ी बरकत। इसलिए अपनी ज़िंदगी में सब्र करना सीखें। सब्र करेंगे तो खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा, बड़ी बड़ी बरकत अता करेगा। अगर बेसब्र हो जाएंगे तो फिर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आज की कलाम